اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے محبت کیجئے, دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, قبر میں بھی مسکراتے رہیں گے, اور میدان محشر میں جب نہ ابا کام آوے نہ اماں کام ہے, وہاں حضور کی رحمت کام آئے گی, حضور کی محبت کام آئے گی. شاعر لکھتا ہے, شعر سنیں, شاعر لکھتا ہے, ارے حشر میں پیاس بجھا یں گے مدینے والے, حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے. محبوب پہلی بار سنے کی سنے ہیں, حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے. اجاز بھائی پہلی مرتبہ پڑھا اسے نے آپ. حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے, حشر میں پیاس پیاس بجھائیں گے مدینے والے. کیسے؟ ارے جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے, جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے, حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے, جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے. اور راہی بستیوی کا وہ شعر سنیے, آپ نے سنا نا, راہی بستیوی نے بڑا اچھا کلام لکھا. کیا کہا؟ کتنے امیر ہو کر بھی طیبہ نہ جا سکے, اتنے امیر ہو کر بھی طیبہ نہ جا سکے, جاتے وہی ہیں جن کو جاتے وہی. انہیں سوچا ہم نہ جاتی تو ہر بلوے نہ آئے, اور جب بلوا آتا ہے, جب کرم ہوتا ہے, تب چاہے دولت مند ہو نہ ہو, لکھپتی ہو چاہے بھکاری, جب کرم ہو تو کیسے. شعر سنیے, شاعر لکھتا ایک عاشق کے دل کی پکار. حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے, جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے. ارے ساری دنیا بھی مجھے روک نہیں پائے گی, ساری دنیا بھی مجھے روک نہیں پائے گی, ساری دنیا بھی روک نہیں پائے گی. کب کب؟ ارے جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے, جب مدینے نعرہ لگا دے کر یار, جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے, جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے, جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے. اب اس شعر کو سن لیجئے, اور اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے, بات مکمل ہو جائے گی, کلام مکمل سلام پڑے گی, کوئی دقت نہیں. سنی, ایک آپ نے سنا, ہمیں کیا رہنا, پاک صاف رہنا ہے, 24 گھنٹہ میں کیا رہنا ہے, پاک صاف رہنا, ٹھیک نا. ایک کام اور کیجئے گا, جب رات میں سویا کریجئے نا, وضو بنانے میں صرف 2 منٹ لگتے. کتنے منٹ؟ کتنے منٹ بھیا؟ 2 منٹ سے زیادہ, 2-3 منٹ یہ لاگت ہے. لیکن اگر آپ وضو بنا کر سو رہے, دنیا دیکھ رہی, آپ سو رہے, لیکن اللہ کرے ایسا ہی بھیا, مرنا ہے تو موت سے کیوں ڈرنا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا. یاد رکھا تو دنیا میں رہ گئے, تو تڑپا گڑ گڑا رووا تمنا کرا ہوئی سکت, تو حضور کے شہر میں نہ جا پاوا, حضور کا روزہ نہ دیکھ پاوا, لیکن تو موت کا شکریہ ادا کرا, جیسے موت آئے وہ حضور کا روزہ نہ, حضور چہرہ نظر آئے, حضور کا چہرہ نظر آئے گا, حضور کا چہرہ نظر آئے گا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اللہ کرم فرمائے نا, رات میں جب سویا کرو آپ لوگ, وضو کر لیا, وضو کرنے کو بہت زیادہ ٹائم نہ لگے, لیکن انعام کیا ملے گا, انعام کیا ملے گا؟ جس آدمی کو, جو آدمی وضو بنا کر رات میں سوئے اور اسی رات اس کا انتقال کر جائے, تو اللہ تعالیٰ عام مردوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اللہ بنا سر کٹے, بنا انگلی کٹے, بنا جسم کا ٹکڑا ہوئے, اللہ تعالیٰ کس چیز کا ثواب عطا فرمائے گا؟ دنیا میں سب سے اچھی موت شہادت کی موت. اگر آپ چاہتے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے تو رات میں وضو بنا کر سویا کریں. کیا کیا کریں؟ وضو بنا کر. یہی مین پوائنٹ میں بتا رہا ہوں, کیا کیا کریں؟ وضو بنا کر. اچھا یہ کونوں ضرور نہ مریں جائے, وضو بنائے سوا مر جائے, کونوں ضرور بھیا, جب موت آئے گی تبھی مریں گے نا, تبھی مریں گے, یاد رکھیں. اب تو کہا موسم اگر ہم بچ گئے تب, تو گویا کہ وضو بنا کے مطلب کیا نکلا, سن لیجئے. اگر وضو بنا کر آپ سوئے اور آپ کا انتقال نہ ہوا, آپ صبح اٹھ گئے, تو آپ کو انعام یہ ملے گا کہ ساری رات
اللہ کے رحمت کے فرشتے آپ اگرچہ سو رہے ہیں لیکن رحمت والے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں وضو کرنے کی وجہ سے نیکی لکھتے رہیں گے. گویا کہ ساری رات آپ سو رہے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی کہ بندہ سو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کو خوش کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کتنا بڑا انعام, کتنا بڑا انعام. اور ایک کام اور کرنا ہے, سونے سے پہلے جب تک نیند نہ ہے موبائل نہ چلا, وہ پکچر بند کرا, گانا وانا سنا بند, سوئے کہ جب بھی ارادہ ہو آپ استغفار پڑھ لیجئے, کیا پتہ آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. توبہ کر کے مرو تاکہ اللہ رحم فرمائے. اور توبہ کرنے کے بعد کچھ کرا نہ کرا, کم سے کم حضور پہ درود پڑھ لیا کر, حضور پر درود پڑھ لیا کر. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ اکودائے ہم پر درود پڑھے, ایک مرتبہ حضور فرماتے ہیں اگر بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک کے بدلے اللہ 10 نیکی عطا فرماتے. کتنا 10 نیکی. اور یہیں تک بس ایک درود پڑھنے سے 10 نیکی. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اسی ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف بھی فرما دیا کرتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند بھی فرما دیا کرتا ہے. تو میں بتانے یہ چاہتا ہوں اگر رات میں سوتے سمے آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھ کے بتائیں, کیا پڑھیں, پڑھ کے بتائیں آپ, ہاں پڑھ کے بتائیں, 3 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھ کے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کا ہم سکھاوت اتنا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. سرکار فرما دیا اگر 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو 100 مرتبہ 100 کو جب آپ 10 سے کیلکولیٹ کریں گے 100 ہمیں 1000. گویا کہ سونے سے پہلے آپ نے 1000 نیکی. کتنا 1000 نیکی. اور پلس دن بھر میں لا علمی کی بنیاد پر, انسان ہونے کی بنیاد پر انجانے میں جتنے بھی گناہ سگائر ہوئے ہوں گے ان گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دے گا درود پڑھنے کی برکت سے. پلس اللہ کے نزدیک آپ کا جو لیبل ہوگا, جو معیار ہوگا, جو اسٹیٹس ہوگا, اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنا بڑا فائدہ حضور پر درود پڑھنے کا ہے. لہٰذا دیوانوں آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے رات میں جب بھی سویا کرے آپ حضور پر درود پڑھ لیا کریں, ٹھیک نا. آپ کو پاک صاف رہنا ہے, آپ کو باوضو رہنا ہے, سونے سے پہلے توبہ استغفار کرنا اور حضور پر درود پڑھتا ہوا سو جانا ہے. کیا کرنا ہے, سو جانا. اگر ایسا ہوا تو انعام کیا ملے گا سنیے. ہے یہ امید کی وہ خواب میں آئیں گے ضرور, کاش ایسا ہو جائے. ہے یہ امید کی وہ خواب میں آئیں گے ضرور, ہے یہ وہ امید ہے یہ امید کی وہ خواب میں آئیں گے ضرور. ارے میری قسمت کو جگائیں گے مدینے والے, میری قسمت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ. ایک لفظ آ رہا قبر جانا تھا بھیا, قبر جانا تھا. قبر دیکھے یار. ہاں آج لوگ اتنا مر چکے ہیں, صحیح بات بتا رہا ہوں, زندہ آدمی اتنا مر چکا ہے, آج لوگ قبرستان میں حصہ کرتے ہیں. قبرستان میں حالانکہ سرکار فرماتے ہیں اذکروا ذکر حازم اللذات, اے لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والے موت کو یاد کیا کرو. لیکن آج آدمی اتنا بے غیرت ہو چکا ہے, اتنا مر چکا ہے کہ آدمی کندھے پر جنازہ رکھ کر ہنستا ہوا نظر آتا ہے. قبرستان میں لوگ کہا لگاتے ہوئے نظر آتے, چھٹے نظر آتے. حدیث میں آیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قبرستان میں ہنسے, جنازے کے وقت میں ہنسے, کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور بندہ وہاں جا کر ہنس دے, نبی فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے. سن لو مسئلہ, ساری رات آپ ہو سکتے تقریر سنیں, یہ سب مسئلے جلدی آپ نہیں سنیں گے. نبی فرماتے اگر کونوں بندہ قبرستان میں جا کر ہنسے, میت کے پاس, جنازے کے پاس قبرستان میں ہنسے اور اپنے اس برے عمل سے توبہ نہ کرے, اگر توبہ کرنے سے پہلے آدمی مر جائے تو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 6000 سال تک جہنم میں جلائے گا. کتنا 6000 سال تک صرف اس بنیاد پر جہنم میں جلائے گا کہ تم نے قبرستان میں ہنسا کیوں. اللہ اکبر.
لہٰذا پیارو پیارو آپ اللہ کے عذاب کو نہیں برداشت کرتے. ہمارا وجود جب ایک مکھی کے جون باٹے مچھر کے ڈنک نہ برداشت کر پاوے, ماچس کے تیل نہ برداشت کر پائے, تو آگ کو کیسے برداشت کر. خدا را قبرستان میں کبھی مستی مذاق نہ کیا کریں, قبرستان میں کبھی نہ آسا کریں. ایک شعر سن لیجئے, قبر میں لوگ چھوڑ کر چلے آ جائیں گے. صرف ایک شعر, پھر آخری شعر صلاۃ و سلام. میں بتا چکا ہوں بہت, ایک مرتبہ بول دیجیے لبیک یا رسول اللہ. سن لیجیے, گھبرائیے نہیں, عاشق نہیں گھبرا ہوتا. شاعر لکھتا ہے, ارے قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا کاہے. مولانا عبدالکریم تو ہر امام ہوں, ان کے تن دونوں بیٹھے قبر میں گیس سلنڈر لگا دیں گا کہ لائٹ وائٹ انورٹر ہوگا. کچھ نہیں, اعمال کے حساب سے. ایک عاشق کے دل کی پکار سن لیجیے. میں یہ سوچے بتا رہا کہ آپ سمجھیں. قبر میں میرے اجالا ہی اجالا. جتنے بھی عاشق کو تڑپ کر بولے جو چاہتے ان کا قبر روشن ہو جائے, بولے سبحان اللہ. قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا, قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا, قبر میں میرے میرے اجالا ہی اجالا ہوگا. کب؟ ارے جب میری قبر میں آئیں گے مدینے والے, جب میری نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کوئی غرض چھپا ہے احترام کے پیچھے, ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے. اتو ہوگا اپنے گھر میں کروڑ پتی, مگر نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے, نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے. ہاں, آخری شعر سن لیجیے, پھر صلاۃ و سلام پڑھتے تیار ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا میدان محشر قائم ہوگا. سچی بات نا, سچی بات. دیکھا مئی جون کے گرمی میں, دیکھا رات کے وقت بس سرد موسم ہونے کے باوجود بھی سکون نہ ملت گرمی کو وجہ. لوگ نہ کولر میں سکون پا رہے, نہ پنکھے میں سکون پا رہے, نہ ایسے ایئر کنڈیشن والے بھی لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے, جب آپ سرچ کیجئے, اعجاز میں سرچ کر کے دیکھ لیجئے, اس وقت زمین سے سورج کی دوری کتنا پتا ہے؟ 149.6 ملین کلومیٹر. کتنا صحیح کہہ رہا ہوں نا عالم بھائی؟ 149.6 ملین کلومیٹر جو ہے سورج سے آسمان کی دوری. 149.6 ملین سمجھاتے نا, 15 کروڑ کلومیٹر کے آس پاس. کتنا؟ زمین سے سورج کی دوری 15 کروڑ کلومیٹر کے آس پاس میں ہے. اس کے باوجود بھی اور سورج کا پچھلا بھاگ زمین کے اوپر ہے, اور یہ زمین مٹی ہے. اس کے باوجود اتنی گرمی کہ ایئر کنڈیشنر روم میں بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا نا, وہی سورج جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے, جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے, جب تک میدان عرفات میں آ نہ جائے اللہ اس کے حج کو نہیں قبول فرماتا. جو بہت بھیڑ بھاڑ دیکھے ہوں گے نا, حجاج کرام کا جو بھیڑ بھاڑ دیکھا وہ میدان عرفات ہے, عرفات ہے. وہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی, دعا قبول ہوئی تھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, وہیں لوگ جمع ہوں گے. آج وہ زمین پتھریلی زمین اللہ کا کرم ہے, وہی جبل رحمت اللہ کا کرم ہے. ان آنکھوں نے اس جگہ کو دیکھا, ان آنکھوں. بہت گرمی ہے, بہت گرمی, پتھر کی زمین. لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا, وہ پتھر کی زمین نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی زمین ہو جائے گی. کتنا؟ تانبے کی زمین ہو جائے گی. اور سورج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر نہیں بلکہ سر کے اوپر آ جائے گا. سر کتنی گرمی ہوگی, کتنی گرمی. لیکن ایک عاشق کے دل کی پکار, عمل کیجئے, حضور پر درود پڑھیے. حضور پر درود پڑھنا کام ہوگا. آخری شعر آپ دعا کے ساتھ سن لیجئے, میرا کام ہو جائے گا. ایک مرتبہ بول دیجئے لبیک یا رسول اللہ. سچے نبی کے عشق میں سچی بات بولیے لبیک یا رسول اللہ. بولو پیارو لبیک یا رسول اللہ. کرے وہ دن سب کو نصیب ہو. بول دیجئے سبحان اللہ. ایک شاعر لکھتا ہے, ارے حشر کی دھوپ کی پرواہ نہیں ہے مجھ کو, حشر کی دھوپ کی پرواہ نہیں ہے مجھ کو, حشر کی دھوپ کی پرواہ نہیں ہے مجھ کو, حشر کے دھوپ کی پرواہ نہیں ہے مجھ کو, حشر کے دھوپ کے حشر کی دھوپ کی پرواہ نہیں ہے مجھ کو. کیوں؟ ارے اپنے دامن میں چھپائیں گے مدینے والے, اپنے دامن میں چھپائیں گے مدینے والے, اپنی دامن میں چھپائیں گے مدینے